تکلیف ہوتی ہے، اس واسطے 1-2 منٹ آپ لوگوں کے لیے دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ کیا ایام ہیں یہ۔ اکثر لوگ تو یہ جانتے ہیں اور کئی دفعہ تھوڑے لوگ ہیں سن لیں، اکثر احباب دوست احباب یہ جانتے ہیں مشہور شعر قتل یزید اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اکثر لوگ اس کے متن سے اس سے واقف ہیں۔ اسی وین پر عقیدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور بعض ملعون عقائد والے جو واقعی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو ہماری امت کی ماؤں کو اور خلفاء اور راشدین کو اپنی زبان گندی کرتے ہیں، میرا اشارہ رافضیوں کی طرف ہے، کہنے میں مجھے کوئی یہ نہیں ہوتا، اور ایسے بہت سے باطل فرقے ہیں۔ اللہ جو ہے ہمارے ایمان کو خالص رکھے، اہل بیت کی محبت پیوست کر دے ہمارے نس نس میں۔ یہ 4 اشعار میں سنا لیتا ہوں۔ ترنم کی ضرورت نہیں ہے اس واسطے کہ ہماری آواز بھی آپ لوگ سن سکیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہید کا ماتم نہیں کرتے، مومن کبھی شہید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ اصل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ اصل رسول سے، یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے، یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ منکر ہیں جو شہادت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ شہداء زندہ رہتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ مولانا نے اجازت دے دی تھوڑے سے یاد آپ لوگوں کو آ جائے گی کیا ایام ہے، اللہ نے دنوں میں صائم رہنے کی اور کثرت سے اصال ثواب کرنے کی، کثرت سے اصال ثواب کریں اہل بیت کے لیے۔ مولانا تو بتا رہے ہیں، کئی دفعے بتایا ہے، یہ صرف یاد دہانی کے لیے 2-3 اشعار سنا دیا۔ کسی کی گاڑی بلاک تو نہیں کرتی؟ اتنا ہارن لگا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ کیونکہ آئندہ آنے والے ہفتے میں
عاشورہ کے ایام بھی آ رہے ہیں اور شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے دیگر 20 حضرات اور احباب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 افراد کی شہادت کا واقعہ بھی انہی دنوں میں پیش آیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے موضوع سے ہٹ کر آج کی مجلس میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بات کو اچھے انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے افہام کی تفہیم کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو لیے سمجھنا آسان فرمائے، اور اس میں عقیدے کی کوئی باتیں ہوں تو اس کو عقیدہ بنانے، اور عمل کی کچھ باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس اسلامی ریاست کا کیپٹل دارالخلافہ مدینہ منورہ مقرر ہوا۔ کیپٹل یا دارالخلافہ اس جگہ کو کہتے ہیں، اس ٹاؤن اور سٹی کو کہتے ہیں جس میں بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، امیر المومنین، اور آج کل کی اصطلاح میں کہیں تو پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر جس جگہ رہتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس کی آفس ہوتی ہے، اس کو کیپٹل، اس کو دارالخلافہ کہتے ہیں۔ پاکستان والے حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا، اور پھر دارالخلافہ کراچی سے منتقل ہوا اسلام آباد۔ اب سارے منسٹری لیول کے جتنے دفاتر ہیں، پرائم منسٹر سے لے کر سارے منسٹر اسی اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، اور وہیں سے سارے ملک کے لیے قوانین نافذ ہوتے ہیں، احکام نافذ ہوتے ہیں، سارے ملک کا انتظام اور انصرام وہیں سے چلتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، چونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہیں رہا کرتے تھے، مدینہ منورہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مسکن بن گیا تھا، لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اسلامی ریاست کا کیپٹل کوئی شہر تھا تو وہ شہر کون سا تھا؟ مدینہ طیبہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ میں رہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی دارالخلافہ مدینہ منورہ ہی رہا۔ اس کے بعد 2.5 سال کے قریب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی زمام سنبھالی تھی، لگام سنبھالی تھی، اور 2.5 سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا ان کا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اس سلطنت کی اور حکومت کی زمام اور لگام سنبھالی۔ چونکہ وہ بھی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کا یا اسلامی ریاست کا دارالخلافہ مدینہ ہی رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش چند مہینے اوپر نیچے
10 سال تک خلافت کی، مسلمانوں کی حکومت کی لگام سنبھالی، زمام سنبھالی، انتظام اور انصرام اپنے ذمہ تھا ان کے۔ جب وہ پردہ فرما گئے تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، حکومت اور سلطنت کا سارا امور ان کے زیر انتظام آیا، اور وہ بھی چونکہ مدینہ طیبہ میں ہی رہتے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی اسلامی ریاست کا دارالخلافہ مدینہ طیبہ ہی رہا۔ اسلامی ریاست پھیل چکی تھی۔ ذہن میں رہے کہ اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ، یمن، شام، عراق، بصرہ، کوفہ، ایران اور آگے بڑھ کر چائنا کی سرحدوں کو چھو رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ 44 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ 44 اسکوائر مائل پر اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی۔ مگر چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تو مدینہ طیبہ میں تھے اور مسلمانوں کے سربراہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو اس وقت تک مدینہ طیبہ ہی مسلمانوں کے اسلامی ریاست کا دارالخلافہ رہا۔ تقریباً 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ ہی میں شہید کر دیے گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ان کے بعد خلیفہ بنے۔ کچھ ہفتے، کچھ مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں مسلمانوں کا اسلامی ریاست کا دارالخلافہ مدینہ منورہ ہی رہا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مدینہ منورہ سے شفٹ ہو گئے کوفہ، عراق شفٹ ہو گئے، کوفہ شفٹ ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہی دارالخلافہ ہوتا ہے، جہاں جا کے بیٹھ جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ طیبہ، حضرت ابوبکر کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ طیبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ طیبہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ طیبہ۔ تقریباً یہ عرصہ 36 سال بنتا ہے، 36 ایئرس۔ 36 ایئر تک اسلام کی اسلامی ریاست کے بننے سے لے کر اپروکسیمیٹلی 36 ایئرس تک مدینہ طیبہ ہی مسلمانوں کا اور اسلامی ریاست کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب خلیفہ بنا دیے گئے تو کچھ عرصے تک، چند ہفتوں تک، چند مہینوں تک مدینہ طیبہ میں ہی ہیں،
اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ منورہ سے شفٹ ہو رہے ہیں کوفہ کو، عراق کو، اور عراق میں کوفہ ایک بہت بڑی بستی تھی جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بسائی گئی۔ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اگر کہیں انہوں نے رخت سفر باندھا، انہوں نے رحلت کی، انہوں نے کوچ کیا، تو وہ کوفہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ شفٹ ہو گئے تو دارالخلافہ بھی مدینہ منورہ سے کوفہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ کیوں منتقل ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دشمن ہیں، اللہ ان کا منہ کالا کرے، اللہ ان کی پوری زندگی کالی کرے، اللہ ان کی یہ دنیا، ان کی قبر، ان کی آخرت کالی کرے، ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے، ورنہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر کرے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چونکہ شفٹ کیا تھا مدینہ طیبہ سے کوفہ کی طرف، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انتہائی درجے کا برا بلا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 پہلے پریڈیسیسر ان کی کیوں انہوں نے اتباع نہیں کی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیوں نہیں اتباع کی؟ انہوں نے تو دارالخلافہ مدینہ طیبہ کو بنایا تھا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بنایا تھا، عمر نے بھی بنایا تھا، عثمان نے بھی بنایا تھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے کوفہ لے گئے؟ اس لیے ان کو بہت برا بلا کہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے اور کوفہ کو اختیار کیا ہے مدینہ منورہ کی عظمت کے خاطر، مدینہ منورہ کی تعظیم اور احترام کے خاطر ہے۔ انہوں نے خوشی سے نہیں، دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ اور عراق اپنی مرضی سے خوشی سے نہیں لے گئے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی۔ اگر کسی اللہ والوں کی بات کروں، میں اپنی بات کیا کروں، میں آپ لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت مل جائے تو کون سا مسلمان ایسا ہے جو مدینہ منورہ میں رہنا پسند نہیں کرے گا؟ سب کی خواہش ہوگی مدینہ منورہ میں رہیں اور مدینہ منورہ میں ہماری زندگی گزرے اور مدینہ منورہ ہی میں ہماری آخری قیام گاہ یعنی ہماری قبر وہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، کہو آمین۔ جو یہ چاہتا ہے مدینہ طیبہ میں اس کی قبر بنے، وہ زور سے آمین کہے، آمین۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، تم میں سے اگر کوئی مدینہ طیبہ میں مر سکتا ہے تو اسے چاہیے مدینہ طیبہ میں مرے۔ یعنی کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ جس میں آپ کو مدینہ طیبہ میں رہنا مل جائے اور مدینہ طیبہ کی موت نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہیں رہے، اس لیے کہ ایسے آدمیوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں شہادت بھی دوں گا اور میں شفاعت بھی کروں گا۔ کون سا ہمارے جیسا ساڈے ورگا ماتر سنگی، ہمارے جیسا کمزور انسان آج مدینہ منورہ میں رہنا چاہتا ہے اور مدینہ منورہ سے اتنی محبت کرتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا
کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس مدینہ طیبہ کو جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس میں ان کی چہیتی بیوی حضرت فاطمہ ہیں، جن میں ان کے رشتہ دار ہیں، دیگر رشتہ دار، کیا وہاں رہنا نہیں چاہتے ہوں گے؟ اتنی ساری مدینہ منورہ کی فضیلتوں کے بعد کیا انہوں نے خوشی سے مدینہ طیبہ کو چھوڑا ہوگا؟ سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے جیسا ایک کمزور ترین مسلمان 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی مدینہ طیبہ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اس مدینہ طیبہ سے محبت کا کیا عالم ہوگا؟ میری باتوں کو غور کرنا، اس لیے میں بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہا ہوں۔ جب تک یہ چند بنیادی باتیں آپ نہیں سمجھیں گے تب تک دشمن آپ کو، آپ کے ذہن کو خراب کرتے رہیں گے۔ اور آپ کا ایمان کا سودا ہوتا رہے گا، اور آپ شیطان کے لیے تر نوالا اور تر لقمہ ثابت ہوں گے۔ اور ہمارے تر لقمہ ثابت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دلچسپی نہیں۔ جمعہ میں آج میں نے یہی کہا تھا، ہمیں دلچسپی نہیں ہے دین سے اور دینی معاملات سے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ منورہ سے کتنی محبت ہوگی، جبکہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج مدینہ منورہ سے اتنی محبت ہے، تو پھر ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ کئی واقعات اس ضمن میرے ذہن میں ہیں، ظاہر ہے کہ میں ٹائم زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تمام واقعات مدینہ منورہ سے محبت کرنے والوں کے آپ کو سناؤں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے محبت کی ہے تو کس طرح ٹوٹ کر محبت کی ہے، کس طرح۔ کہ زندگی میں ایک فرض حج کے علاوہ نہ دوسرے فرض حج کے لیے گئے ہیں، نہ عمرہ کے لیے گئے ہیں، نہ دوسرے حج کے لیے گئے ہیں، بلکہ مدینہ طیبہ سے باہر ہی نہیں نکلے، اس ڈر سے کہ کہیں میں باہر مدینہ منورہ سے نکلا اور میری روح کہیں مدینہ منورہ سے باہر قبض نہ ہو جائے۔ نہیں نکلے ساری زندگی۔ اور ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی کہ میں مروں تو مدینہ طیبہ ہی مجھے نصیب ہو۔ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو گستاخ کہتے ہیں، جن کو کچھ دوست احباب گستاخ کہتے ہیں، یہ علماء دیوبند گستاخ ہے، یہ علماء دیوبند کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ، ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ان کے سرخیل انہی کے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قصیدہ لکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے شان میں، تو اس قصیدہ کے بارے میں ایک شعر مجھے یاد آیا، اور میں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، کہ اللہ میں زندہ رہوں تو مدینہ کے کتوں کے ساتھ میں پھرتا رہوں مدینہ کی گلیوں میں۔ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار، کہ اللہ کے پیغمبر اگر میں مر جاؤں تو آپ کی زمین میں، آپ کی مٹی میں دفن ہوں، تاکہ میرے بدن کی
جو ہے وہ ہڈیاں اور گوشت یہ آپ کے مدینہ منورہ کے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے. میری تو یہ خواہش ہے کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مرغاں. اور پھر حضرت ساری زندگی صرف ایک بار حج فرض کیا اور باہر نہیں نکلے کہ کہیں باہر نکلا تو میری جان چلی گئی. تو مکہ مکرمہ نہیں گئے, عمرہ کے لیے نہیں گئے, حج کے لیے نہیں گئے. دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ چلو میں ایک عمرہ ہی کر لوں, حج ہی کر لوں, لیکن دل میں یہ کھٹک کہ میں مدینہ منورہ سے باہر نکلا اور وہاں مجھے موت آ گئی تو. اسی دوران ایک دفعہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا امام دار الہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت نصیب ہوئی خواب میں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں آپ کا در آپ کا شہر چھوڑنا نہیں چاہتا, کہیں میری موت نہ آ جائے باہر. اسی لیے میں حج کو بھی نہیں جا رہا ہوں, نفل حج کو, عمرہ بھی نہیں کر رہا ہوں. جی بہت چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں, ایک حج فرض تو کر لیا, ایک حج نفل کر لوں, عمرہ کر لوں, لیکن دل میں کھٹکا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کب مروں گا, میری موت کب آئے گی؟ اگر مجھے پتا چل جائے میری موت ابھی باقی ہے 2 مہینے, 3 مہینے, 5 مہینے, اگلے سال, تو میں فٹافٹ عمرہ وغیرہ حج کر کے آ جاؤں. امام دار الہجرہ نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور یہ درخواست پیش کر دی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, میرا جی تو بہت چاہتا ہے عمرہ کراؤں, لیکن آپ کا در چھوڑنا گوارا نہیں, آپ کے شہر طیبہ سے باہر مرنا گوارا نہیں, اور اس سے باہر دفن ہونا گوارا نہیں. بتا دیجئے. کہتے ہیں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر یوں اشارہ فرمایا, اپنے ہاتھ مبارک سے یوں اشارہ فرمایا. خواب ختم ہو گیا, جھاگ گئے. اب سوچ میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 5 بتایا ہے, 5 منٹ ہے, 5 گھنٹے ہیں, 5 دن ہیں, 5 ہفتے ہیں, 5 مہینے ہیں, 5 سال ہے. خود سوچ رہے کیا اس سے کیا مراد ہے؟ جواب سمجھ میں نہ آیا. اس لیے کہ ہر مولوی بھی, بڑا سے بڑا مولوی بھی اور بڑے سے بڑے عالم بھی معبر نہیں ہوتے, خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے. خواب کی تعبیر بتانا بھی ایک زبردست فن ہے, ایک علم ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو وہ علم عطا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا, نہیں آگے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یہ ہم ہیں جو سکھاتے ہیں خواب کی تعبیر. ہزاروں میں, لاکھوں میں چند ہی افراد ہوتے ہیں, چند افراد جو خواب کی تعبیر بہت ایکیوریٹ شکل میں بتاتے ہیں آپ کو. یہ جو ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں نا اور خواب کی تعبیر بتاتے ہیں, ان سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں. آپ فون
اٹھا لیتے ہیں کہ میں خواب کی تعبیر معلوم کروں، تو 1 گھنٹہ تو آپ فون کی لائن میں پھنسے رہتے ہیں. وہی 1 گھنٹہ جو آپ نے فون کی لائن میں پھنسے رہے وہ ان کی آمدنی ہے. اور ہزار پاؤنڈ ایک دن میں بناتے ہیں. یہاں امام مالک امام دار الہجرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے علم کا کیا کہنا، ان کے فضل کا کیا کہنا، ان کے تقوی کا کیا کہنا، ان کے ورع کا کیا کہنا. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، پورا ذہن لڑایا. تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اللہ پاک کسی کو خاص انسانوں کو اس کا علم دیتے ہیں. اور درمیان میں بات یاد آئی تو بتا دوں کہ ہمارے پیر و مرشد محبوب العلماء والصلحاء قطب برطانیہ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، اللہ نے ہمارے حضرت کو بھی یہ محض اپنی رحمت سے حضرت کو بھی یہ ودیعت فرمائی تھی. ایسا ایک چورت تعبیر ایسی. میرے زندگی میں میرے حضرت کے ساتھ ایسے کئی مسئلے پیش آئے، پر میں ایک مسئلہ چلتے چلتے سنا دوں، آپ لوگوں کے بھی نور میں ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. کہ ہمارے بھائی فرمان الہی تھے، دیکھنے والے بہت کم ہیں، ابھی تک ریڈ کلف میں رہتے تھے. بھائی فرمان الہی چھچ علاقہ، چھچ کے رہنے والے تھے. دیکھا آپ نے، ہمارے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے. ان کی بچی پڑھتی تھی تو 4:30 بجے آ کے بیٹھنا، 7 بجے جانا. 2-2.5 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھتے. قوالی کا بڑا شوق رکھتے تھے. داڑھی واڑی کچھ نہیں تھی. نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، پر بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے ریڈ کلف سے لایا کرتے تھے. ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم نے کہا کوئی اچھے سے کلام بھی ہم کو سنا دو. لکھتے تھے، خود لکھتے تھے، خود سناتے تھے. کبھی قوالی سنا دی، کبھی جو ہے اپنی لکھی ہوئی کوئی نعت سنا دی. اور ان کا مجمع لگتا تھا، پھر ڈھول دھماکے کے ساتھ ان کے گانے بجانے کی محفل بھی جمتی تھی. ایک دفعہ آئے، بڑے خوش تھے اور بڑے پریشان تھے، ملی جلی کیفیت تھی. کہنے لگے کہ میں نے آج رات خواب دیکھا. میں نے کہا بتاؤ. کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زیارت سے مشرف فرمانے کے بعد مجھے کچھ بال عنایت کیے. بال، اس کی تعبیر بتائے. تو پاکستانیوں میں کوئی مولوی تعویذ نہ لکھے، کوئی تعبیر نہ بتائے تو وہ مولوی نہیں. پاکستانیوں کے یہ تعویذ کا دھندا، تعبیر کا دھندا میں نے یہاں آ کے سیکھا ہے. آیا تو تھا، بہت چھوٹا تھا، 16 سال میری عمر تھی. ایک بال تھا داڑھی کا، ایک بال. تو مجھے لوگ کہتے تھے آپ کون، آپ کا نام؟ میں نے کہا بیلال. لیکن میرے بھائی ہیں بڑے اقبال، وہ نام کے ہیں اور میں حقیقت میں اقبال ہوں. اقبال تو میں ہوں. ایک بال تھا میری داڑھی کا. میں نے کہا کہ بھئی آپ کی خواب کی تعبیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نہیں بتا سکتا آپ کو خواب کی تعبیر، اس لیے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے بال مبارک آپ کو عنایت کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ خواب مجھے بتا دیں، میں اس خواب کی تعبیر آپ کو 2-3 دن کے اندر دے دوں گا. ان دنوں میں صبح سویرے پڑھانے جاتا تھا، اور اس کے بعد 12:15 بجے حضرت کے ساتھ کھانا میرا معمول تھا. حضرت کا حکم تھا کھانا میرے ساتھ.
اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، اللہ حضرت کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ حضرت کو وہ نعمتیں کھلائے کہ جو اس کے خزانے میں ہیں۔ جمعہ چھٹی ہوتی تھی، سیٹرڈے چھٹی، میں حضرت کے ساتھ کھاتے ہوئے بہت ڈرتا تھا، چند چاول لے لیتا تھا، اسی چاول سے میں کھیلتا رہتا تھا۔ حضرت کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا کوئی مذاق نہیں تھا، تو میں نے اس وقت حضرت سے کہا حضرت میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں، منڈے اور تھرسڈے، جمعہ ویسے چھٹی، سیٹرڈے ویسے چھٹی، سنڈے ویسے چھٹی، تو 2 دن رہتے تھے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کھانا ہی کھانا تھا حضرت کے ساتھ، اور اس میں بھی کبھی پیٹ کا بہانہ، کبھی سر کا بہانہ، کبھی اپوائنٹمنٹ کا بہانہ کر کے بھاگتا تھا۔ حضرت روٹی خالہ نہ ہوتی تھی تو حضرت روٹی بناتے تھے، سالن گرم کرتے تھے، سالن بناتے تھے، اور حضرت کو وہاں سے لانا، پھر باہر بیٹھ کے کھانا، یہی چیز ہمیں مار ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ تو جب میں حضرت سے ملا ہوں کھانے کے وقت پہ، تو میں نے حضرت سے اس خواب کا تذکرہ کر دیا کہ حضرت ہمارے یہاں فرمان الہی ایک شخص ہے، انہوں نے خواب دیکھا، میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، جو خواب تھا وہ سنایا۔ حضرت نے خواب سنتے ہی کہا ان سے کہو داڑھی رکھ لے، نہ یہ پوچھا ان کی داڑھی ہے، نہ یہ پوچھا ان کی داڑھی نہیں ہے، نہ یہ پوچھا وہ کیا ہے، نہ پوچھا کیسے ہے، بس انہوں نے کہا ان سے کہو داڑھی رکھ لے، اتنے جملہ کہا۔ اور میں نے آ کر فرمان الہی کو، مرحوم کو میں نے کہا بھائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کچھ بال عنایت کی، میں نے تو حضرت کا آپ کا حلیہ بھی نہیں بتایا اور آپ کون ہیں وہ بھی نہیں بتایا، حضرت نے صرف آپ کا خواب سن کر کہا داڑھی رکھ لو۔ داڑھی واقعی ان کی نہیں تھی، مونڈتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو داڑھی رکھی تو ان کا انتقال ہوا، تو اتنی بڑی ان کی داڑھی تھی۔ تو کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں جو خواب بتانے کے ماہر ہوتے ہیں، اور یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیتا ہے، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور خواب سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بڑا اپنے زمانے کا امام، ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ معبر ابن سیرین کے پاس جاؤ، جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور بہت مشہور تھے، بہت مشہور تھے، اور بہت زبردست تعبیر دیتے تھے، اور تعبیر تو ایسی کہ یوں تعبیر بتائی اور یوں آپ کو نظر آیا۔ اور کہا میرا نام مت لینا، میرا نام مت کہنا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب وہ گئے اور جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا یہ خواب ہے۔ انہوں نے کہا کس نے دیکھا؟ انہوں نے منع کیا ہے نام لینے کا۔ انہوں نے کہا پھر چلے جاؤ، میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا، مجھے نام بتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضرت انہوں نے منع کیا۔ انہوں نے کہا منع کیا تو کوئی میرے اوپر فرض ہے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں؟ انہوں نے منع کیا، میں منع کرتا ہوں، نہیں بتاتا، جاؤ۔ چلے گئے بغیر خواب کی تعبیر معلوم کی۔ کیا تعبیر لائے ہو؟ کہا نہیں بتاتے، نام پوچھ رہے ہیں۔ کہا نام کے بغیر نہیں چلے گا؟ کہا نہیں، وہ نہ کہتے ہیں۔ کہا پھر نام بتا دو۔ تو جب نام بتایا تو کہا ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا امام سمجھتا ہوں، اور آپ ہیں بھی حقیقت میں بہت بڑے امام، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو بتانا چاہتے ہیں آپ سمجھے نہیں۔ کہ عام لوگوں کے لیے تو اس خواب کی تعبیر کا سمجھنا مشکل ہے، پر آپ جیسے وقت کے امام، جلیل القدر امام، ان کے لیے اس خواب کی تعبیر کا سمجھنا کون سا مشکل ہے؟ کہ اس خواب میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ تمہارے پاس 5 منٹ ہے، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے، 5 سال ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس 5 کے اشارے سے آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ،
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. جو صحابی نہیں اور صحابہ میں بھی مہاجر نہیں اور مہاجر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جہاں ان کی بیوی دفن ہے، جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدفون ہے، جہاں ان کے تمام دوست مدفون ہیں، بڑے بڑے صحابہ مدفون ہیں، بھلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی کیسے چاہتا ہوگا میں یہ شہر چھوڑ کر کہیں کوفہ لے جاؤں دارالخلافت کو؟ تو وہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں 36 سال تک ان سے پہلے جن لوگوں کے جو پریڈیسیسر تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے زمانے میں دارالخلافہ تو مدینہ منورہ تھا، تو وہ کیوں مدینہ منورہ کیپٹل کو مدینہ منورہ سے اٹھا کر کوفہ لے گئے؟ یہ اب سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان پر اعتراض کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے کوفہ لے گئے، عراق لے گئے، در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اپنے پر آئی ہوئی مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے تقدس کو اور اس کے احترام کو اور اس کے عظمت کو باقی رکھا. کہ مجھ پر جتنی تکلیف گزر جائے میں برداشت کر لوں، پر مدینہ منورہ کی عظمت میں رتی برابر بھی احترام، ان کے احترام میں فرق نہ آئے، خلل نہ آئے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے کہ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک معمولی سی بات پر مدینہ منورہ میں باہر بلوائیوں نے باہر سے آ کر ان کو یہاں شہید کیا. اب اس کا مطلب ہے حکومت سے جس کو بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو، وہ باہر سے چند لوگ، چند شر پسند، چند مفسدوں کو پکڑ کے لے آئے، اور پکڑ کے لانے کے بعد مدینہ منورہ میں جو ہے وہ ہلڑ مچائے اور مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ نہ اس طریقے سے مدینہ منورہ تو ایک کھلونا بن جائے گا، ان کی عظمت اور احترام باقی نہیں رہے گا. بے شک میں مدینہ منورہ سے دور جا رہا ہوں، پر میں دور جانے میں مدینہ منورہ کی عظمت کو، اس کے احترام کو تو کم از کم باقی رکھ لیتا ہوں نا. خدا کی قسم جب میں سوچتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب مدینہ منورہ انہوں نے چھوڑا ہوگا، کہ میں مدینہ تو رسول چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوفہ جا رہا ہوں، وہاں دارالخلافہ لے جا رہا ہوں، میں کس طرح مدینہ المنورہ چھوڑ، پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ، معاف کیجئے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دفعہ دن میں مرے ہوں گے اور کتنی دفعہ دوبارہ زندہ ہوئے ہوں گے. یہ تو ان کا دل ہی جانتا ہے نا کہ میں مدینہ تو رسول چھوڑ رہا ہوں، مجھے چھوڑنا پڑ گیا، چھوڑا نہیں چھوڑنا پڑ گیا. تو 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں 36 سال تک دارالخلافہ مدینہ منورہ رہا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، خلیفہ چہارم بنتے ہیں، تو اپنے اوپر ساری سختی برداشت کر کے، سارا صدمہ برداشت کر کے مدینہ منورہ کی عظمت کو اور اس کے احترام کے بقا کے خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیپٹل دارالخلافہ مدینہ منورہ سے منتقل کر دیا کوفہ، اور کوفہ میں رہے. اب مدینہ منورہ کتنے دیر تک دارالخلافہ رہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال تقریباً حکومت کی. 4 سال. اور پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے، اور میں پچھلے ہفتے کا بیان مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میں اپنے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام عالی مقام،
امام عالی مقام۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم نام لیتے ہیں اور جب ان کو ٹائٹل دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام عالی مقام، اور جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگاتے۔ حالانکہ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اللہ کے یہاں رتبہ فضل کے اعتبار سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ جہد سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ تھے، ہمہ جہد سے۔ صورت کے اعتبار سے بتلا چکا ہوں آپ کو کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے لایا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے ساتھ چھوٹے سے حسن بھی تھے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا احسن من ھذا، میرا یہ بیٹا، حسن کی طرف اشارہ کیا، میرا یہ بیٹا اس آنے والے نو مولود بیٹے سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نے اس کا نام تصغیر کا صیغہ علماء جانتے ہیں۔ حسن خوبصورت اور حسین اس سے کم خوبصورت۔ خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، میں نے بتایا تاریخ ابن عساکر میں یہ حدیث موجود ہے جس کو تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت قرار دیا۔ اور نام سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ نام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے رکھے ہیں، حسن اور حسین۔ ہمارے نام تو ہماری اماں رکھ دے، کچھ بھی رکھ دے، فاضل رکھ دے، اور ہو سکتا ہے ہم لکھے پڑھے نہ ہوں اور نام محمد فاضل، پرلے درجے کے جاہل ہوں، پر نام محمد فاضل، بڑا پڑھا لکھا۔ بھائی میرا اور آپ کا نام تو رکھا کس نے؟ ہمارے ابا نے رکھا، ہماری امی نے رکھا، ہمارے دادا نے رکھا، ہمارے دادی نے رکھا، ہمارے بوا نے رکھا، ہمارے چاچا تایا نے رکھا، ہمارے استاد نے رکھا، مگر یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کا نام اللہ کے پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام تو انہوں نے رکھا ہے، ایک کا نام حسن رکھا اور ایک کا نام حسین رکھا۔ اور یہ روایت تو آپ کو معلوم ہی ہے، میں نے کہا نام سے آپ کو پتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو پتا ہے۔ اب اگلی تیسری بات سنیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ اور پیٹ سے لے کر سر، یہ اوپر کا دھڑا، اوپر کا دھڑا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ سے لے کر قدم مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسن اوپر کا حصہ، اور اوپر کے حصے میں کیا ہے؟ دماغ ہے، اوپر کے حصے میں 6 مہینے تک۔ تو والد صاحب کہاں تھے؟ کوفہ میں۔ مسلمانوں کا کیپٹل کون سا ہے ابھی؟ کوفہ ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے اور بنائے گئے اور ہو گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوفہ نہ چھوڑا، کوفہ نہیں چھوڑا، مدینہ منورہ یا کسی اور جگہ پر نہیں گئے، کوفہ ہی کو دارالخلافہ رکھا۔ اور 6 مہینے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، اور یہ پیشن گوئی آج سے بہت سال پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی چھوٹے تھے،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن ان کی گود میں تھے، اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آج وہ پیشن گوئی آفٹر دا 6 month اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، آج وہ پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آیا ہے۔ تقریباً اس واقعے کو بھی اگر میں کہوں کہ 30 سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا، 30 سے اوپر، آج ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان ابنی ھذا سید، گود میں بیٹھے ہوئے حضرت حسن اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، سید ہے، اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت آپس میں ایک دوسرے کے سامنے برسر پیکار ہوگی اور تلواریں لے کر آمنے سامنے ہو جائیں گی اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گی، اور اس وقت اللہ میرے اس بیٹے سے ایسا کام لے گا کہ میرے بیٹے کے ذریعہ سے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعت میں لڑائی ہونے سے بچا لے گا اور اللہ میرے بیٹے کے ذریعہ سے صلح کرا دے گا۔ اس وقت فرمایا تھا، جبکہ ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میرا خیال ہے 3-4 سال کی بھی نہیں ہوگی، بیوی تھے، اور آج اس بات کو 33 سال گزر گئے، 6 مہینے ہو گئے خلافت کے مسند کو سنبھالے ہوئے، اور ایک ایسا ہی موقع آ گیا کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں، 2 بڑے گروہ آپس میں آمنے سامنے ہیں، اور مسلمان ہیں۔ غور سے سننا، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعہ سے صلح کرائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملہ نکلا مسلمان۔ آج جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں، وہ اپنی قبر منائیں اور اپنی خیر منائیں، اپنی قبر کو درست کریں اور اپنی خیر منائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی 2 جماعت ہوگی، اس طرف بھی مسلمان ہوں گے اور اس طرف بھی مسلمان ہوں گے۔ اور آج کا زبان کا کالا، دل کا کالا، لباس کا کالا، عقل کا کالا، ہر اعتبار سے کالا، ملعون، مردود یہ کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر تھے۔ ارے میرے پیارے، اگر وہ کافر تھے نا تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، کاتب وہی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان پر اعتماد کیا، وہی نازل ہو رہی ہے اور کوئی لکھنے والا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے معاویہ ادھر آؤ، اور اللہ نے ابھی قرآن ریویل کیا ہے، اس قرآن شریف کو لکھ دو، کاتب وہی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے برادر ان لا ہیں، اور کئی اور رشتے ہیں بھائی صحابہ کرام کے ساتھ ان کے۔ تب وہ وقت آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے کہاں تھے؟ شام میں، دمشق میں۔ کہاں رہتے تھے؟ شام میں، سیریا میں، دمشق میں، دمشق میں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہاں رہتے تھے؟ کوفے میں، عراق میں۔ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہیں، اور اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آیا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امیر معاویہ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دوسری جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیغام بھیجا، بھائی معاویہ، لڑنے کا فائدہ، لڑائی کا فائدہ، آگے بہت مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے، اور مسلمان عددی اعتبار سے تو اگرچہ بہت زیادہ ہیں، لیکن قوت کے اعتبار سے مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ میں ایک بات پر اپنی خلافت کو آپ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگر خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے سربراہ بن گئے، مسلمانوں کے لیڈر بن گئے، تو پھر آپ مسلمانوں کی لیڈری کو، سلطنت کو، حکومت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے جو 4 خلفاء گزرے ہیں ان کے طریقے کے مطابق آپ اس حکومت کو چلائیں گے، تو امیر معاویہ میرے بھائی، میں آپ کے حق میں اپنی حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے لکھ کر دے دیں۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، صلح کی بات آئی نا، اور صلح کی خوشخبری اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں دے چکے تھے، صلح تو ہونی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفید کاغذ منگوایا اور اس پر دستخط کیے پلین پیپر پر۔ مولانا اختر صاحب، آپ مولانا بھی ہیں، حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور سولیسیٹر بھی ہیں، ان سے پوچھو آج تک کسی سے آپ نے سفید پیپر پہ سائن کروائے اور کوئی کرتا ہے؟ آپ کروانا چاہیں تو بھی کرتا ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھ دے، میرا گھر نہ لکھ دے، میرے بینک اکاؤنٹ نہ لکھ دے، میری گاڑی نہ لکھ دے، میرا جاب نہ لکھ دے، میرا بزنس نہ لکھ دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفید کاغذ منگوایا، دستخط کیا اور فرمایا، پیارے حسن، بھائی حسن، جو لکھنا ہو لکھ لے، مجھے منظور ہے، میں آپ کے لکھے ہوئے پر من و عن عمل کروں گا، جو مرضی ہے لکھ لے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے بھائی حضرت حسین سے کہا آپ نے بھی بیعت کرنی ہے، اپنے کمانڈر ان چیف سے کہا آپ نے بھی بیعت کرنی ہے، اپنے دیگر عہدیداروں سے کہا آپ نے بھی بیعت کرنی ہے، اور یہ تمام لوگوں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورے کمانڈر چیف اور پوری فوج کے بڑے بڑے سربراہوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرائی، اور خود اپنے بھائی حسین کو لے کر واپس کوفہ آ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے تھے؟ میں نے کیا بتایا، کہاں رہتے تھے؟ شام میں، دمشق میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جہاں بادشاہ رہتا ہے وہی سٹی، وہی ملک، وہی جگہ کیپٹل کہلاتی ہے۔ تو اب تیسری اسلامی ریاست وجود میں آئی، تیسرا دارالخلافہ وجود میں آ رہا کہ اب دارالخلافہ کوفہ سے منتقل ہو کر کہاں چلا گیا؟ دمشق چلا گیا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا تھا؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کون سا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں کون سا تھا؟ حضرت عثمان کے زمانے میں کون سا تھا؟ دارالخلافہ کیپٹل مسلمانوں کا مدینہ منورہ رہا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کوفہ آیا ہے، اور کوفہ آنے کی وجہ مدینہ منورہ کا تقدس ہے، مدینہ منورہ کا احترام ہے، مدینہ منورہ کی تقدیس ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس پاک شہر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے رنگتے ہوئے دیکھنا نہیں گوارا کر سکتے تھے۔ کہا یہ منظور ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں، اپنی بیوی سے دور ہوں، اپنے خاندان والوں سے دور ہوں، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوں، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مدینہ طیبہ کو مسلمانوں کے خون سے رنگتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ چلے گئے اور وہیں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہے۔
اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام اعلیٰ مقام، 6 مہینے تک وہاں خلافت کے تمام امور انجام دیتے تھے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کوفہ آ گئے۔ کوفہ میں تو ایسے بھی بہت سارے لوگ رہتے تھے، لیکن اب وہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ اب کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جہاں